बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त तो जितनी भी सियासी जमातें हैं या सियासी जमातों के कारकुन हैं वो अक्सर तहरीक लबैक के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बल्कि तहरीक लबैक के अपने जो कारकुन हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो तहरीक लबैक है या हाफिज साद रिजवी साहब है वो दीनी मामलात के ऊपर ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। हालांकि वो एक सियासी जमात है, लेकिन दुनियावी मामलात के ऊपर जैसे कि महंगाई हो गई, अब मौजूदा बिलों का मसला चल रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर तहरीक लबैक ज़्यादा खुल के आवाज़ नहीं उठाती। बिल्कुल ये चीज़ हम भी वो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी कई वजूहात हैं। तहरीक लबैक का ज़्यादातर दीनी मामलात को यानी कि इशू बना के ज़्यादा एहतजाज करना या उसके ऊपर आवाज़ उठाना, इसकी कई वजूहात हैं। अब मौजूदा जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ासकर बिजली के हवाले से, और पेट्रोल महंगा हुआ है तो साद रिजवी साहब के पुराने क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, और पेट्रोल के हवाले से यानी कि दो क्लिप ऐसे हैं कि जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हो रहे हैं। एक साद रिजवी साहब का है, एक और है, ये खूब ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इसको यानी कि मैं बुनियाद बनाकर इसके ऊपर ये बात करना चाहूँगा कि तहरीक लबैक अगर दुनियावी मामलात के ऊपर ज़्यादा कम आवाज़ उठाती है तो इसकी कई वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आए रोज़ पाकिस्तान में कहीं न कहीं गैर शरई काम हो रहे हैं, कादियानियों को सपोर्ट किया जा रहा है, ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत के हवाले से, या दीनी मामलात और हो गए, या कुरान पाक के हवाले से कोई बेहरमती या गुस्ताखी, आए रोज़ पाकिस्तान में कहीं न कहीं यानी कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। तो पहली तो बात है कि तहरीक लबैक उन मामलात से फारिग ही नहीं होती कि वो दुनियावी मामलात के ऊपर आवाज़ उठाए। वो इतने पाकिस्तान में इस्लाम यानी कि दीन मुखालिफ जो पॉलिसियाँ हैं या इक़दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक वजह तो सबसे बड़ी ये है क्योंकि तहरीक लबैक मजहबी सियासी जमात है। दूसरी नाज़रीन, सबसे जो मैं समझता हूँ कि तहरीक लबैक को मालूम है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनको परेशानी नहीं है महंगाई से, ना उनको महंगाई से परेशानी है, ना उनको बेरोजगारी से परेशानी है, ना उनको दीनी मामलात से परेशानी है। वो हमेशा उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएंगे कि जिसकी वजह से आवाम परेशान हो। आवाम महंगाई की वजह से परेशान नहीं है, आवाम बढ़ते हुए बिजली के बिलों की वजह से परेशान नहीं है, आवाम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान नहीं है। क्योंकि अगर आवाम इन चीज़ों से परेशान होती, अगर उनको इस चीज़ से तकलीफ होती, तो वो कभी भी आंखें बंद करके किसी सियासी लीडर के ऊपर भरोसा न करते, अंधे मुकल्लद न होते। अपने सियासी हुक्मरान जो उनके हैं वो उनकी गलत पॉलिसियां या उनके गलत फैसलों का वो दफा न करते, बल्कि खुल के सामने आते कि भाई आपने हमसे वादा किया था, ठीक है ना, तो आप महंगाई कम क्यों नहीं करें, बल्कि उनका दफा करेंगे, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अक्सर सब सियासी जमातों के कारकुन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एक तो अंधा यकीन करते हैं कि मालूम होता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये डिलीवर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन बना लिया, मुकाबला बना लिया कि भाई हमने हर हाल में अपने लीडर को सपोर्ट करना है, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, फिर उसके गलत कामों का दफा करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे कि किसी अपने मुखालिफ के ऊपर तनकीद, बेजा तनकीद कर रहे हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है कि हम जिस शख्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिस पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इससे उस पार्टी को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, हमारी जहलियत खुल के सामने आ रही है। यानी कि तनकीद करने वाले शख्स को इतना भी मालूम नहीं है कि मैं जो मुखालिफ के ऊपर तनकीद कर रहा हूं, ये दरअसल मैं अपनी जहलियत साबित कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं दो वीडियो क्लिप का जिक्र करूंगा। एक जो अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो हाफिज साद रिजवी साहब का एक पुराना क्लिप है। हाफिज साद रिजवी साहब के उस पुराने क्लिप को कौन वायरल कर रहा है? पीटीआई के लोग। पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि तुम्हारे प्यो ने भी पेट्रोल सस्ता करना है। ये कब की बात है? पीडीएम की हुकूमत की बात है। बिल्कुल साद रिजवी साहब ने कहा था, लॉन्ग मार्च भी निकाला था, और उसके बाद पेट्रोल सस्ता भी हुआ था। लेकिन अब उस क्लिप को उठा के पीटीआई वाले क्या साबित करना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर वो गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हाफिज साद रिजवी को या तहरीक लबैक वालों को कि भाई निकलो बाप, आपके तो लीडर ने बड़ा दावा किया था। भाई आप खुद कहते हो कि भाई 90% जो पाकिस्तान की आवाम है वो पीटीआई के साथ है, ठीक है ना। दूसरा, खुद कहते हो कि तहरीक लबैक वाले मुट्ठी भर हैं, खुद कहते हो कि हम इनकलाबियां हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम पाकिस्तान के मुहब्ब वतन हैं। तहरीक लबैक वाले तो फसादी हैं। तो फिर हाफिज साद रिजवी साहब ने ठीक कहा था ना कि जो नाचने वालियों के बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकते।
کیونکہ آپ کیوں ان کو کہہ رہے ہو؟ ان کو کہہ رہے ہو نا باہر نکلو، تو آپ جو 90% والے ہیں وہ مٹھی بھر کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تمہارے لیڈر نے یہ کہا تھا آپ نکلو پٹرول سستا کرواؤ، تو یعنی خود اپنے آپ کو تم ہجڑا ثابت کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تم نکلو، کیا تم اس ملک میں نہیں رہتے 90%؟ ایک یہ تنقید کر رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ تنقید، یعنی کہ سوشل میڈیا میں اگر آپ جائیں گے تو بس مقابلہ ہی چلا ہوا ہے، ہر آدمی مخالف کی پر تنقید کر رہا ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے تنقید کر رہا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تنقید تو میری اوپر آ رہی ہے۔ اب دوسرا جو کلپ سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اس میں تحریک لبیک بھی خوب زیادہ وائرل کر رہی ہے، کہ جیسا کہ علی محمد خان، دوسرا علیم خان ہو گیا، مریم نواز ہو گئی، بلاول ہو گیا، ان لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کی تھے الیکشن سے پہلے کہ ہم پٹرول یعنی کہ بجلی سستی کر دیں گے۔ بلاول نے کہا تھا ہم 300 یونٹ فری دیں گے، ٹھیک ہے۔ مریم نے کہا ہم 200 دیں گے، آپ بل جمع کرانے جائیں گے مور لگے گی کہ پنجاب حکومت، یعنی کہ بڑے بڑے ان لوگوں نے بجلی کے حوالے سے دعوے کیے تھے، اور اس ٹائم سب سے زیادہ پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں کا ہے۔ تو وہ جو ایک کلپ ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے اور تحریک لبیک والے۔ اب تحریک لبیک تو وائرل کر رہی ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے، وہ اس لیے جاتی ہے کہ تحریک لبیک کا دعویٰ یہی ہے کہ جتنی بھی سیاستدان ہیں ان کے پاس پاکستان کا یعنی حل بھی نہیں ہے، موجودہ جو مسئلے ہیں پاکستان میں اس کا یہ حل بھی نہیں ہے، یہ کرنا بھی نہیں چاہتے، یہ فیل ہو چکے ہیں، اور پاکستان کا جو حل ہے وہ شہری نظام میں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یہ تحریک لبیک کا دعویٰ ہے۔ اب تحریک لبیک کے علاوہ جو بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کیسے کلپ ہیں وہ وائرل کریں گے کہ بھائی دیکھو ہم نے ٹھیک کہا تھا، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ سپورٹ اس کو وائرل کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کہ وہ بہت زیادہ ان کلپوں کو وائرل کر رہے ہیں کہ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مریم یا علیم خان ہو گیا یا بلاول کے کلپ شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 200 بجلی فری کریں گے، یہ کریں۔ اب دیکھو پٹواریوں کہاں گئے تم، کہاں مر گئے؟ اب اپنے رہنماؤں کو بولو، اپنے لیڈروں کو بولو کام کرو۔ بھائی تحریک انصاف کا بھی یہی دعویٰ ہے، تحریک لبیک کا بھی یہی کہنا ہے، بلکہ ہر پاکستانی شہری کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے یہ نون لیگ ہاری ہوئی ہے۔ نون لیگ تو کسی صورت میں جیت بھی نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، کچھ تحریک لبیک کے ووٹ تھے، کچھ جماعت اسلامی مذہبی جماعتوں کو، یعنی کہ اس بات کے اوپر سب متفق ہیں کہ یہ حکومت نون لیگ کو دلائی گئی ہے کہ نہیں جیت سکتے تھے۔ تو اب ان لوگوں نے جو بجلی کے وعدے کیے تھے تو لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے تو ان کی بات کے اوپر یقین نہیں کیا، کیونکہ اگر یقین کرتے تو پھر وہ اپنی حکومت خود بناتے نا۔ یعنی کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھئی یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی والے کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے عمران خان نے 4 سال پونے 4 سال جو حکومت کی، آج پی ٹی آئی کا ہر کارکن بلکہ عمران خان نے خود اور کئی سیاسی ان کے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ اگر رجیم چینج نہ ہوتا تو عمران خان فیل ہو چکا تھا۔ عمران خان کنٹرول مہنگائی کے اوپر نہیں کر رہا تھا، بری طرح عوام اس کے خلاف ہو گئی تھی، یہ سب پی ٹی آئی والے مانتے ہیں۔ اب رجیم چینج کی وجہ سے عمران خان کے اندر کوئی غیبی قوت، غیبی طاقت آ گئی ہے کہ اب وہ دوبارہ آئے گا تو جس کی وجہ سے وہ فیل ہو رہا تھا تو وہ دوبارہ یعنی کہ ڈیلیور کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جتنے وعدے عمران خان نے کیے تھے سب جھوٹے تھے، کسی کے اوپر بھی عمل نہیں کیا۔ چلو اس کو چھوڑو، آپ کہیں گے کہ بھی وہ 4 سال تھا۔ اب اس الیکشن سے پہلے بارہا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہا گیا ہے، خاص کر تحریک لبیک کی وجہ سے، کہ بھئی آپ کا ووٹ عمران کو نہیں بچا سکتا ہے، آپ کا احتجاج عمران کو بچا سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ نہیں، ہم نے کھمبے کو بھی ووٹ دینا ہے، ہم نے گدھے کو بھی ووٹ دینا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جتنی بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں یا فیس بک ہیں، آئے روز ہر مہینے 2 مہینے بعد ہم کو نیا بنانا پڑتا ہے، ہمارے پاس جو پرانے ٹویٹ ہم کرتے ہیں وہ ریکارڈ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ہی ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کا جو لوگ گدھے کو ووٹ دے رہے ہیں، کھمبوں کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ دراصل عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ ووٹ عمران خان کے خلاف جا رہا ہے۔ اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آج پی ٹی آئی کے سینئر رہنما خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے۔ تو یعنی کہ جو ووٹ تھا، جو تحریک لبیک والے کہتے تھے، جو ہم کہتے تھے کہ آپ کا ووٹ عمران کے خلاف جا رہا ہے، لیکن آپ کہتے تھے نہیں، ہم نے کھمبے کو ووٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی آپ میں ووٹ دو، ہم عمران خان کو یوں رہا کریں گے، ہم یوں عمران خان کو لے کے آئیں گے، کیا وہ لے کے آئے؟ نہیں لے کے آئے۔ یعنی کہ نون لیگ کے تو
اکثریت جان چکی ہے کہ یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی 80-90% عمران خان کو ووٹ دے کے تو یہ جہلیت ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا مہنگائی سے تعلق نہیں ہے، بے روزگاری سے، دینی معاملات سے نہیں ہے. آپ نے عمران خان کو اپنا قبلہ ہی بنا لیا ہے، بلکہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے بیانات موجود ہیں کہ ہماری ماں باپ جان سب عمران خان کے اوپر قربان. ٹھیک ہے، تو ناظرین ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم خود چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مہنگائی کم ہو، ہم خود چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. جب ہم خود نہیں چاہتے تو ہمارے سیاسی جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اچھا کام کریں گے تو واہ واہ ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمارے پالتو ہیں نا، جو پالتو ہم نے پالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بجائے ہمارے اوپر تنقید کرنے کے وہ ہمارا دفاع کریں گے. ٹھیک ہے نا، میں اب کیا کروں؟ جیسے کہ ایک مالک ہوتا ہے، اس کا ایک آگے جو کتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مالک اچھا کرے یا برا کرے. عمران خان کا یہ کلم موجود ہے، میرے الفاظ اگر آپ کو برے لگ رہے ہیں تو عمران خان کا یہ کلم موجود ہے کہ میری ہر اچھے برے کام کا یہ کتا سپورٹ کرے گا، کیونکہ یہ تو کتا ہے، لیکن انسان کے نظریات ہوتے ہیں. تو کتے کی مثال اس طرح ہے کہ وہ مالک کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کا مالک جو بھی کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ فرض سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کا دفاع کرنا ہے. تو اس ٹائم پاکستان کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رہنما کو سپورٹ کرنا ہے. جب وہ یہ سوچیں گے کہ ہم ملک کے لیے اپنی یعنی کہ وضائع کریں تو وہ یقیناً پاکستان ترقی کرے گا. تو ناظرین اس ٹائم یہ حالات چل رہے ہیں، اور میں لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا جو وید حل ہے، یقین مانے کہ پاکستان کا اس ٹائم وید حل ہے، وہ صرف شرعی نظام میں ہے. شرعی نظام کے علاوہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اسی طرح بحث چلتی رہے گی، اسی طرح وعدے ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہے گی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.